السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل ہم سب پر اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے کرم فرمائے۔ کوئی بھی شخص اگر یہ کہہ دے کہ معاشرے کے فلاں پہلو کے حوالے سے قرآن عظیم میں یا سنت پاک میں، سیرت اقدس میں ہدایات نہیں ہیں، خاموشی ہے، تو ہمیں فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شخص درست نہیں کہہ رہا، وہ کوئی بھی کہے۔ رب جلیل نے قرآن عظیم میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں تمام چیزوں کو تمثیلی انداز سے بیان فرما دیا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہاں ان چیزوں کے طبیان کا اختیار اور حق میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے حبیب آپ اللہ کے اذن سے لوگوں کے لیے واضح کریں۔ اور پھر قرآن عظیم میں کریم رب نے حکم عطا فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اہل بیت سے پوچھ لیا کرو اگر کسی چیز پر تم مطلع نہیں ہو۔ قرآن عظیم میں آیا کہ پھر یہ ان لوگوں کے پاس امر کیوں نہیں لائے، یستنبطونہ، جو استنباط کر سکتے ہیں۔ یہ استنباط کیا ہے؟ جس طرح بندہ دودھ سے زبدہ نکالتا ہے، مکھن نکالتا ہے، یہ فن ہر کسی کو تو نہیں آتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا سے ارتحال فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام سے استفادہ فرماتے تھے، آپ سے مشکلات کا حل لیتے تھے، آپ سے رہنمائی لیتے تھے۔ وہ حضرت اقبال نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا، بانوئے آں تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اب ایک چیز کو دیکھنا ہوگا، لغوی معنی اور توسیعی معنی۔ لغوی معنی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے ہم قرآن عظیم کی بات کر لیتے ہیں۔ رب جلیل نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے حمار پیدا کیے، بغال پیدا کیے، خچر وغیرہ، تم ان پر سواری کرتے ہو، اپنا سامان لاتے ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی اور اللہ پیدا کر لے گا کہ آج تم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ توسیعی طور پر آج کے دور کی طرف اشارہ ہے، توسیعی طور پر آج کے دور کی طرف اشارہ ہے کہ مثلاً آج جہاز ہے، گاڑی ہے، ریل گاڑی ہے، طرح طرح کے رسل و رسائل کے ذرائع ہیں، مواصلات کے ذرائع ہیں، تو ان کی طرف یہ اصولی اشارہ ہے۔ اس طرح جب میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فتنہ سمندر کی طرف سے امڈے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس زمانے کا مسلمان تبع تابعین یا تو وہ عظیم الشان روشن باطن ہوں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانوں کو، حال، مستقبل اور ماضی کو یکجا کیا ہے۔ امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ بات یقینی ہے۔ بہر صورت ایک عام بصیرت افروز انسان، اس کے لیے بھی علمی سطح پر
مشربی سطح، ذوقی سطح، وجدانی سطح، عرفانی سطح، برہانی سطح وہ بڑی بلند ہے. اس وقت میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف علم حاضر یا علم ظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ علمی اور تحقیقی سطح پر ایک تو لغوی معنی ہے قرآن عظیم کی کسی آیت مبارکہ کا، حدیث مبارکہ کہ کسی متن شریف کا، ایک توسیعی معنی ہے. اب آپ توسیعی معنی پہ غور فرمائیو کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنہ سمندر کی طرف سے امڑے گا. تو اس زمانے کا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ کیسر روم کی طرف سے پھر یہ حملوں کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب ہم اپنے زمانے میں دیکھیں گے کیا مسلمانوں پر یہ کالونیل رول، نوآبادیاتی نظام یہ سمندر کے راستے نہیں چھا گیا تھا؟ تو میرا مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ کسی بھی اسکالر کا یہ کہنا کہ سیاسی نظام، مثلا یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سیاسی نظام مملکت، انصرام معاشرہ قرآن عظیم میں، سنت میں متبین نہیں ہوا. اس طرح بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ گناہ ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہاں تک باریکیاں موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتایا، وہاں سے نکلنے کے بعد دعا اور طریقہ بتایا. زندگی کے ایک ٹائنی، ایک بہت باریک، ایک بہت کم پہلو کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات دی. دسترخوان پر بیٹھنے کی ہدایات دی، راستے پر چلنے کی ہدایات دی، اور جو بھی کنفرنٹیشن پیش آئے، راستے پر کوئی رویہ پیش آئے، اس کی ہدایات دی. تو تمام معاشرے کا جو انتظام و انصرام اور حکومت ہے، کیا اس کے بارے میں نظام نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں احکام نہیں ہے؟ یہ تو قرآن عظیم اور سنت پر بڑا بہتان ہے، اللہ محفوظ رکھے. سیاسی نظام تمام تر جمال و کمال کے ساتھ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، میرے آقا نے بھی بیان کیا ہے. آج کی گفتگو میں ہم اتنا سمجھتے ہیں، آپ حضرت طالوت کے واقعہ کو دیکھیں نا، آپ اس کو بالکل دلالت النص کے تحت دیکھیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو کیوں حکمران مانیں، ان کو کیوں حکمران بنا لیا، ہم صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، صاحب عصمت ہیں، تو رب جلیل و جمیل نے فرمایا کہ وہ علم اور جسم میں تم سے زیادہ ہے. یہ عالمہ کا جو لفظ ہے یہ اپنی توسیع معنوں میں عدالہ پر بھی بولا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بادشاہ کو، حکمران کو عادل ہونا چاہیے، حکمران کو عالم ہونا چاہیے، اور جسم یا جسد سے مراد شجاعت ہے کہ اس کو شجاع ہونا چاہیے، دلیر اور بہادر ہونا چاہیے، تاکہ خطرناک صورتحال سے، المناک صورتحال سے، ناگوار صورتحال سے نمٹ سکے. تو یہ سیاست ہے نا، یہ قرآن پاک میں نظام حکومت کا طریقہ بیان کیا گیا نا، قرآن پاک میں سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں قرآن کے حضور جلیس ہونے کا شرف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزم رسالت کی خوشبو عطا فرمائے، اور خدا کریم ہمیں متمسک بالعطرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دے. آمین.